بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے دن تک زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ تو یہ لوگ اپنے عزیز و اکابر کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے؟ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام تر سوالاتوں کے جواب حدیث و قرآن کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف ہرے بھرے باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو کہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ پاک کا ان پر یہ خاص کرم تھا۔ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں۔ ان کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اور پھر ایک دن اللہ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا تو داؤد علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو کہہ دیں ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار حرام فرما دیا اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ پاک نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام قرار کر دیا ہے تو وہ قوم بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور سب لوگ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، کیونکہ شنیوار کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں بے حساب آیا کرتی تھیں اور اس دن خود بے خود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر کیونکہ مچھلیوں کے شکار پر ہی تھا، اسی وجہ سے اللہ پاک کا حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کے دماغ میں ایک وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی اور اس طرح ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر ان کو اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے داؤد علیہ السلام کی قوم کو برگلایا، اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہمیں دوسرے دن مل جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ترتیب اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دی، جس کی وجہ سے مچھلیاں زیادہ تعداد میں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ حلہ بہت زیادہ پسند آیا، لیکن ان لوگوں نے یہ نہ سوچا جب مچھلیاں سمندر سے آ کر حوضوں میں قید ہو گئی تو ایک طرف سے مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ اسی لیے ان مچھلیوں کا حرام قرار ہفتے والے دن ہی ہوا جس شکار کو اللہ نے حرام کر دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کرتے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر اس شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس شکار کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، نہ خود شکار کرتے تھے نہ کسی کو شکار کرنے سے منع کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والے کو کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اور اس قوم میں کچھ لوگ ایسے شرکس اور نافرمان تھے، ان لوگوں نے اللہ کے احکام کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ پاک کی کھلم کھلا مخالفت کرنے لگے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا بھی کرتے تھے اور بیچا بھی کرتے تھے۔ ناظرین، داؤد علیہ السلام کی قوم میں ایسے نافرمان 1200 افراد تھے۔ منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے سے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ لوگ اللہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے
اور زیادہ کھلے عام شکار کرنے لگے۔ ناظرین، جو لوگ برا جانتے تھے انہوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ ایک طرف تو 1200 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس نافرمان قوم کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اللہ پاک کی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ ناظرین، جب یہ لوگ باز نہ آئے تو ایک دن داؤد علیہ السلام غصے میں آ کر ان لوگوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان نافرمانوں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم کر سکیں کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی شکل میں مشق ہو چکے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب وہ لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان لوگوں کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے اور وہ لوگ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ پاک کے ان نافرمان بندوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ پاک سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک کہ تم لوگوں کو ضرور معلوم ہے کہ تم میں سے جس نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح داؤد علیہ السلام کے قوم کے 12,000 نافرمان افراد بندر بن گئے اور یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران یہ لوگ نہ تو کچھ کھا سکتے تھے نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے یہ لوگ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے بعد یہ سب کے سب بندر مر گئے۔ اور وہ لوگ جو ان لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے ان لوگوں کو اللہ پاک نے اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے اللہ پاک نے ان لوگوں کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کیا کوئی اب آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے، یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی کے دور کی نسل کے بندروں میں سے ہے؟ اس کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکل کو بدل دیتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک انہیں ہلاک کر دیتا ہے، ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی نسل بندر بننے والی موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ پاک نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔